ہمارے بزرگ ٹی بی، کالرا، انفلوئنزا جیسے انفیکشن سے ڈرتے تھے، اور آج کل ہم ایک ایسی چیز سے مر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ معمولی لگتی ہے۔ ان کا پیٹ خراب ہوتا تھا، کھانسی یا بخار ہوتا تھا تو سب جانتے تھے کہ وہ بیمار ہیں۔ آج جب ہمارا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کچھ ہائی ہوتا ہے اور شوگر زیادہ ہوتی ہے تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی عمر کا اثر ہے، لیکن یہ سب کچھ دراصل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ کے جسم کے اندر خاموشی سے بڑھ رہا ہے۔ پچھلی صدی کی خطرناک بیماریوں میں انفلوئنزا، ٹی بی، اسمال پاکس، کالرا اور ملیریا شامل تھے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماریاں تھیں اور کافی لوگ ان میں مبتلا ہونے کے بعد ریکور نہیں کر پاتے تھے اور مر جاتے تھے۔ میڈیکل سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان پر قابو پا لیا گیا۔ سائنس کے لیے ان کو سمجھنا بہت آسان تھا کیونکہ دشمن بہت واضح تھا۔ یہ اکثر کسی بیکٹیریا یا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل دوائیوں کی وجہ سے بہت سی بیماریوں پر قابو پا لیا گیا۔ کچھ بیماریوں کی ویکسین بنا لی گئیں تاکہ آپ کے جسم میں پہلے سے ہی مدافعت ہو اور وہ بیماری آپ کو لگ ہی نہ سکے۔ آج کل ہم انفیکشس ڈائزیزز سے اتنے زیادہ خوفزدہ نہیں ہیں، لیکن ایک اور دشمن بہت خاموشی سے ہمارے جسم کے اندر بڑھ رہا ہے۔ جدید بیماریاں کسی بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے نہیں ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ خاموشی سے ہمارے جسم کے اندر بڑھتی رہتی ہیں۔ جب کسی 50 یا 60 سال کے بندے کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو دراصل وہ اتنا اچانک نہیں ہے۔ ان کی شریانوں میں نقصان 30 سال کی عمر میں شروع ہو چکا تھا۔ اسی طرح جب کسی کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی شوگر ہوتی ہے تو اس کے جسم میں خرابی 15 سے 20 سال پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم میں کینسر اور فیٹی لیور کی ابتدا بھی ڈائیگنوز ہونے سے کئی سال پہلے ہوتی ہے۔ آج کل زیادہ تر ڈیتھس انفیکشس ڈائزیزز کی بجائے میٹابولک ڈائزیزز سے ہوتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک، فالج، فیٹی لیور، گردوں کا فیل ہونا، یہ بیماریاں آپ کو کسی سے نہیں لگتیں، بلکہ آپ دن بدن 10 سے 30 سال تک اپنے جسم کے اندر خود بناتے ہیں۔ یہ سب بیماریاں میٹابولک سنڈروم سے جڑی ہوئی ہیں، اور ان سب کا مرکز انسولین ریزسٹنس ہے۔ موٹاپا، ڈائبٹیز، ہارٹ ڈائزیز، کینسر، فیٹی لیور، پی سی او ایس، اریکٹائل ڈسفنکشن، ڈیمینشیا، ڈپریشن، مائیگرین اور دوسری اور بہت سی چیزیں انسولین ریزسٹنس سے جڑی ہوئی ہیں۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو پینکریاز ریلیز کرتا ہے۔ اس کا ایک مین فنکشن خون میں شوگر لیول کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب بھی آپ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو خون میں آپ کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا پینکریاز انسولین بناتا ہے، لیکن اگر آپ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھا رہے ہیں یا جو کاربوہائیڈریٹس کھا رہے ہیں وہ زیادہ تر ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور دن میں آپ بار بار کھاتے رہتے ہیں تو آپ کا شوگر لیول دن میں کئی بار سپائک کرتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پینکریاز زیادہ انسولین ریلیز کرتا ہے۔ انسولین آپ کے خون سے فالتو شوگر لے کر جسم کے سیلز کے اندر داخل کرتا ہے۔ بار بار کھانے سے اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کھانے سے آپ کے سیلز میں اس انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ یہ خاموشی سے آپ کے جسم کے اندر نقصان پہنچاتی رہتی ہے، لیکن 5 سے 15 سال تک اس کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی۔ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑی آسانی سے بڑھ جاتا ہے، اور جب آپ اسے ڈائٹ کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل سے کم ہوتا ہے۔ آپ کو شوگرز کی کریونگز ہوتی ہیں، آپ کے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے، آپ کا چہرہ پفی ہوتا ہے، خواتین میں پی سی او ایس ہوتا ہے، اور مردوں میں کم ٹیسٹوسٹیرون کی شکایت ہوتی ہے، اور فیٹی لیور بھی بنتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس کے ٹیسٹ موجود ہیں، لیکن بہت سے ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پروٹوکول میں انسولین ریزسٹنس کی دوائی دینا شامل نہیں ہے۔ آپ بہت تیزی سے ڈائبٹیز، سٹروک، ہارٹ اٹیک کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی واضح پروٹوکول نہیں دیا جاتا
کہ آپ کیسے اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں اور ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ امریکہ کے ایک بہت مشہور ہارٹ سرجن بتاتے ہیں کہ ایمرجنسی میں ہارٹ اٹیک کے آنے والے مریضوں میں 70 سے 80% لوگوں کو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو کتنا بڑا خطرہ ہے۔ بظاہر آپ کی حالت ٹھیک لگتی ہے، بہت سے لوگوں کی طرح آپ کا وزن بھی کچھ زیادہ ہے، پیٹ کچھ نکلا ہوا ہے اور بلڈ پریشر کچھ ہائی ہے، لیکن اگر آپ اپنی عمر کے آخری 20-30 سال ہسپتالوں کے چکر لگانے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی صحت پر ابھی توجہ دینا ضروری ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو انسولین ریزسٹنس کے ٹیسٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور یہ بھی کہ کیسے آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ انسولین ریزسٹنس پر قابو نہیں پاتے تو آپ کی فاسٹنگ گلوکوز ریڈنگ بڑھتی رہتی ہے۔ جب یہ ریڈنگ 100 کو کراس کرتی ہے تو آپ پری ڈائبیٹک ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ کچھ ہی سالوں میں ڈائبیٹک ہونے والے ہیں۔ پری ڈائبٹیز سٹیج پر آپ کے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پیٹ کی چربی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، فیٹی لیور مزید خراب ہو جاتا ہے، ہارمونل مسائل جیسے PCOS اور ایریکٹائل ڈسفنکشن میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو تھکن زیادہ رہتی ہے اور آپ کے دماغ پر دھند چھائی رہتی ہے۔ اس سٹیج پر کچھ ڈاکٹرز آپ کو میٹفارمن یا کوئی اور دوا دے سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جن میں پری ڈائبٹیز کی ڈائگنوسس ہو چکی ہے ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تباہی کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک، فالج اور کئی اور دوسری بیماریوں کا خطرہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میڈیکل سائنس ان بیماریوں کو ختم کیوں نہیں کر پاتی؟ ان میٹابولک بیماریوں کا میڈیکل سائنس میں کوئی مکمل علاج نہیں ہے، لیکن ان کو مینج کرنے کے لیے بہت سی دوائیاں موجود ہیں۔ انفیکشس ڈیزیز میں دشمن باہر سے اٹیک کرتا تھا جیسے کوئی بیکٹیریا یا وائرس، اور میڈیکل سائنس اس پر بڑی کامیابی سے قابو پا لیتی تھی، لیکن میٹابولک بیماریاں کئی سالوں تک آپ کے جسم کے اندر خاموشی سے بڑھتی رہتی ہیں۔ میڈیکل سائنس کے لیے کوئی واضح دشمن نہیں ہے جس کو وہ ٹارگٹ کر سکیں۔ یہ بیماریاں آپ کے کھانے، فزیکل ایکٹیویٹی میں کمی، نیند اور سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایسی کوئی میڈیسن نہیں بنی جو خراب کھانے کو اچھے کھانے میں تبدیل کر دے۔ اسی طرح پیدل چلنے اور ایکسرسائز کرنے کے فوائد آپ ایک گولی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ میڈیکل سائنس کے پاس انفیکشن اور ایمرجنسیز کا بہترین حل موجود ہے، لیکن ڈاکٹرز آپ کے لائف سٹائل کو نہیں بدل سکتے۔ اس پر آپ کو خود ہی توجہ دینا پڑے گی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ انسولین ریزسٹنس اور پری ڈائبٹیز کو آسانی سے ریورس کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس سٹیج پر ہیں۔ اس کے لیے بہترین ٹیسٹ ہوما IR ہے۔ اس میں آپ کے فاسٹنگ گلوکوز اور فاسٹنگ انسولین کو چیک کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا ہوما IR سکور 1 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت صحت مند ہیں اور آپ میں کوئی انسولین ریزسٹنس نہیں پائی جاتی، لیکن اگر سکور 2 سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں انسولین ریزسٹنس ہے۔ جب ایک دفعہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کس سٹیج پر ہیں تو پھر اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس کو آپ ٹھیک کیسے کرتے ہیں؟ اس ٹاپک پر میری کئی ویڈیوز ہیں، میں ان کو نیچے کمنٹس میں لنک کر دوں گا۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ نارمل اور صحت مند دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ آج کل اکثر لوگ موٹاپے کا شکار ہیں یا ان کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحت مند بھی ہیں۔ آج آپ انسولین ریزسٹنس کو بغیر دوائیوں کے بڑے آرام سے ریورس کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے یا آپ کو ہارٹ کے مسائل ہوں تو اسے اتنی آسانی سے ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ بہت زیادہ نقصان ہونے سے پہلے ہی اس کو روکیں اور صحت مند بنیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔